اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام کی روح اور اس کی جان توحید ہے۔ اگر کسی بدن سے روح نکل جائے تو وہ لاش میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اسلام سے اگر توحید کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام میں کچھ نہیں رہتا ہے۔ گویا اسلام کی روح اور اس کی جان توحید ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ جی، ایک حدیث دیکھیں جسے امام ترمذی رحمہ اللہ ابواب و فضائل القرآن میں لائے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقبلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله احد اللہ الصمد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت قلت ما وجبت قال الجنہ رواہ الترمذی فی ابواب فضائل القرآن۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا تو آپ نے ایک آدمی کو یہ پڑھتے ہوئے سنا۔ کیا پڑھ رہا تھا وہ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ آپ نے یہ سننے کے بعد فرمایا وجبت، اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی ہے؟ ما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو پڑھ رہا تھا وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ گویا کہ وہ یہ پڑھ کر کے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے۔ اسی کو عقید توحید کہتے ہیں۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے وہ سمجھ لیں۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے وحد یوحد توحید، جیسے روٹ ورڈ جو اس کا ہے وہ واحد اس سے نکلا ہے۔ یہ مطلب ہے جعل الشیء واحدا، کسی شے کو ایک کرنا، دیٹ از کالڈ توحید۔ کسی شے کو ایک کرنا، جعل الشیء واحدا، کسی شے کو ایک کرنا، یہ مطلب ہے توحید کا۔ اور شریعت میں توحید کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں توحید کہتے ہیں افراد اللہ بالعبادہ، اللہ کو عبادت کے ساتھ الگ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ ان تعبد اللہ وحدہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، دیٹ از کالڈ توحید۔ تو لغت میں ڈکشنری میں کیا معنی ہے اس کا توحید کا؟ جعل الشیء واحدا، کسی چیز کو ایک کرنا، یہ معنی اس کا ڈکشنری میں لغوی۔ اور اصطلاح شریعت میں اس کا معنی ہے افراد اللہ بالعبادہ، عبادت کے ساتھ اللہ کو الگ کرنا، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید کا شرعی اور لغوی معنی۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آدمی توحید کو اپنا لے تو فائدہ کیا ہے؟ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ہے،
دنیا کے بعد برزخ ہے، قبر ہے، اور اس کے بعد آخرت ہے. تو ہم الگ ترتیب دیکھتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی توحید میں ظلم کی آمیزش نہیں کی. توحید آ گئی، اب اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرنا، اس میں شرک نہیں ڈالنا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بکٹ پاک پانی ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو پورے بکٹ کا پانی ناپاک ہو جائے گا. ایسے ہی آدمی نے توحید کو قبول کیا، اب اس میں شرک کی آمیزش نہ کرے. اگر آپ نے ایک قطرہ بھی پوری بکٹ کے پانی میں ملا دیا تو اب وہ خالص نہیں رہ گیا، ایک قطرہ پیشاب کی ملاوٹ ہوگی. جیسے دودھ ہے، بھینس کے تھن سے جو دودھ نکلا وہ خالص ہے، اس کے اندر اگر آپ نے پانی ملا دیا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے توحید میں شرک ملا دینا، تو خالص کہاں رہ گیا؟ دودھ میں پانی ملا دیا آپ نے تو پھر خالص کہاں رہ گیا؟ ایسا. تو الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور توحید کو قبول کیا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک جو ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب اس نے ظلم ملا لیا توحید میں. اور جو آدمی اس سے بچ گیا، جس نے اپنی توحید میں شرک نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، اس کے لیے امن ہے. آج دنیا امن کی تلاش میں ہے، شانتی کی تلاش میں ہے. آج آدمی کہیں جاتے ہوئے ڈرتا ہے. پلین تک میں اب لوگ جھگڑا کرنے لگے ہیں. پہلے ایسا رہتا تھا کہ بھئی پلین میں لوگ ڈیسنٹ ہوتے ہیں جو اس سے سفر کرتے ہیں، وہ جھگڑا لڑائی نہیں کرتے. اب تو ہاتھا پائی جہاز میں بھی ہونے لگی. ٹرینیں محفوظ نہیں ہیں، بسیں محفوظ نہیں ہیں، راستے محفوظ نہیں ہیں. آدمی سفر پر نکلتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں واپس گھر لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا. اس قدر اشانتی، اس قدر بد امنی پھیلی ہوئی ہے اور خوف چھایا ہوا ہے ہر ایک عقل مند آدمی اور ہوش مند آدمی کو. تو آج دنیا شانتی کی تلاش میں ہے، امن کی تلاش میں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ شانتی سے ہماری زندگی گزرے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، توحید حاصل کی اور اس میں شرک کو نہیں ملایا، ہم گارنٹی دیتے ہیں اولئک لہم الامن، ان کے لیے شانتی ہے، ان کے لیے شانتی. تو دنیا میں اگر امن و شانتی کے ساتھ رہنا ہے تو اپنی توحید کو خالص کر لینا ہے، اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کرنی. اچھا، اب آدمی اس دنیا سے جا رہا ہے. اب دیکھو دنیا میں کامیاب کیسے ہوا، امن اور شانتی کیسے ملی؟ توحید کی برکت سے. اچھا، اب دنیا سے جا رہا ہے، قبر میں چلا گیا. جی اب دیکھو اللہ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ توحید والوں کو ثابت قدم رکھے گا. ثابت قدم مطلب جمع ہوا ویسے، اس کو کہتے ہیں ثابت قدم. ایسے پھسل جائے ایسے، اس کو کہتے ہیں آدمی ثابت قدم نہیں رہا، اس کا پیر جمع نہیں رہا. جی تو اللہ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو. کس کی وجہ سے؟ بالقول الثابت. بالقول الثابت، یہ قول الثابت کیا ہے؟ ٹھہرنے والا کلمہ، ٹھہرنے والی مضبوط بات. یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو اللہ ثابت قدم رکھے گا، قدم کو جمع دے گا ایمان والوں کے لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی وجہ سے، جس کو قول ثابت کہا گیا. کہاں؟ فی الدنیا، دنیا میں ان کے قدم جمع دے گا. یہ فائدہ تو ہوا. اچھا، دنیا میں قدم جمانے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ کا قدم متزلزل نہ ہو. اصل میں آدمی کو
دو چیزیں پیش آتی ہیں دنیا میں. ایک شبہات، آدمی کے ذہن میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، ارے یہ چیز جو ہے اسلام میں کیسے آ گئی، یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اس طریقے کے شبہات ڈال دیتے ہیں. اگر آدمی کے پاس توحید ہے تو اللہ اس کو یقین کے اوپر جمائے رکھے گا. یہ مطلب اس کا، شبہے آئیں تو اللہ ان کو یقین کے اوپر جمائے رکھے گا. کسی شبہے کی وجہ سے ان کی توحید اور ان کا ایمان ڈگمگائے گا نہیں تو شبہات پیدا ہو جائیں تو آدمی کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. آدمی کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. تو آدمی کا ایمان کب نہیں ڈگمگاتا؟ جب اسے یقین کے مقام پر کھڑا کر دیا جائے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ اور توحید کا فائدہ یہ ہے کہ شبہات کتنے بھی ڈالتے رہیں لوگ، لیکن وہ یقین کے مقام پر کھڑا رہے گا. اور جسے یقین کا مقام حاصل ہو جائے وہ کبھی بھی شبہے کی زد میں نہیں آتا. مثلا ایک مثال دیتا ہوں میں. ایک آدمی ایک بل کے پاس کھڑا ہوا ہے، موٹی سی ایک بل ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس بل کے اندر ایک کوبرا گیا ہوا ہے، خوفناک سانپ گیا ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے سے. دوسرا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو اس بل کے قریب نہ جانا اور اس میں ہاتھ مت ڈالنا، اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس بل کے اندر ایک خوفناک کوبرا، ایک ناگ گیا ہوا ہے. اب بتاؤ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اس بل میں کوبرے کو جاتے ہوئے. یہ جو آیا ہے آدمی، اس کی بات مان بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مان سکتا ہے، ہاتھ ڈال بھی سکتا ہے نہیں بھی ڈال سکتا. لیکن یہ جس نے اپنی آنکھ سے سانپ کو بل میں جاتے ہوئے دیکھا ہے اسے یقین ہے، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھا، وہ کبھی بھی اس بل میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. تو اس کو کہتے ہیں یقین. تو گویا کہ شبہات آئیں گے لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ یقین پر جمع رہے گا، کبھی اس بل کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے دیکھا ہے کہ اس بل کے اندر سانپ گیا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہوا کہ شبہات کتنے بھی آئیں اس کا ایمان نہیں ڈگمگائے گا، وہ یقین کے مقام پر کھڑا رہے گا، اس آدمی کی طرح جس نے اس بل کے اندر سانپ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایک فائدہ تو. اور دوسرے شہوات. شہوات کا مطلب ہے کہتے جو دل کہے وہ کرو. اچھا، جو دل کہے وہ کرو، کتنی خطرناک بات ہے. جو آپ کا دل کہے وہ کرتے جاؤ، اس کو کہتے ہیں ہوا نفس، نفس کی خواہش. آدمی کا دل جو کہے وہ کرے. کہتے ہیں ایک بیٹے کی شادی ہے، ایک ہی بیٹا ہے، لہذا اس بیٹے کی شادی میں سارے ارمان نکال لیے جائیں. اچھا، اب اس ارمان نکالنے کے چکر میں اسلام کے کتنے اصول اور شریعت کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی کتنی سنتیں ضائع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں ہوئی. وہ بچے کی شادی میں اپنے ارمان نکالنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. تو شہوات یعنی دل کی خواہش آ جائے تو اگر ایمان ہے، اس کے پاس توحید ہے، قول ثابت ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے گا، کبھی بھی اپنے دل کی خواہش کو ترجیح نہیں دے گا. یہ دیکھو، یعنی اگر شہوات آئیں تو تقدیم ما یحب اللہ علی هوى النفس، تو وہ اپنی خواہشات نفس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے گا. ڈی جے نہیں لانا ہے، نہیں لانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے، بے پردگی اور بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، بارات واپس لوٹ جائے، یہ منظور ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کسی قانون کو توڑنا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے رہا ہے اپنی خواہش نفس پر، اپنی دل کی بات پر. تو یہ شہوات اگر آئیں تو اگر قول ثابت ہے، اس کا لا الہ الا اللہ اور توحید مضبوط ہے، تو کبھی بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنی خواہش نفس کے اوپر ترجیح نہیں دے گا.
جی تو اگر شبہات آئیں تو یقین دیتا ہے لا الہ الا اللہ، شہوات آئیں تو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم رکھے، اولین درجہ دے۔ اور تیسرے، جب موت آئے، عند الموت، اب مر رہا ہے آدمی، مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق دے گا کہ بالخاتمۃ الحسنہ، اگر لا الہ الا اللہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہا ہے، توحید رہی ہے، تو حسن خاتمہ، خاتمہ اچھا ہوگا، اس کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ یہ فائدہ ہوا موت کے وقت۔ اچھا، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہے، قبر سے اٹھایا گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یہاں میدان حشر اللہ کے سامنے نہ بیٹے فائدہ دیں گے نہ مال فائدہ دے گا، فائدہ کون سی چیز دینے والی ہے؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آیا ہو، قلب سلیم کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اچھا، ابن عباس نے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما القلب السلیم ان یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مختصر تفسیر ابن کثیر، ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قلب سلیم سے مراد توحید ہے، کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی قیامت کے دن بیٹے فائدہ نہیں دیں گے، مال فائدہ نہیں دے گا، فائدہ کون سی چیز دے گی؟ قلب سلیم۔ اور قلب سلیم کون سا دل ہے؟ جس دل کے اندر توحید ہو، لا الہ الا اللہ، تو وہاں بھی فائدہ، گویا کہ دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ اچھا، اب قبر کے اندر دیکھیے، دنیا اور آخرت کے بیچ میں قبر کے اندر چلا گیا، اب وہاں فائدہ کیا دے گا؟ یہ قول ثابت، یعنی لا الہ الا اللہ۔ بتایا گیا کہ جب ملکین آئیں گے، دو فرشتے منکر اور نکیر، جب منکر نکیر سوال کریں گے، پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا؟ اور تیسرے من نبیک، تیرا نبی کون؟ یہ تین سوالات کریں گے۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے دنیا میں پکڑے رہے گا تو یہ لا الہ الا اللہ اسے فرشتوں کے جواب دیتے وقت ثابت قدم رہے گا، للجواب الصحیح، صحیح جواب دے گا۔ یعنی قبر میں اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا قول ثابت کی وجہ سے، یعنی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے ثابت قدم رکھے گا۔ کیسے؟ فرشتے جب سوال کریں گے من ربک، بولے گا ربی اللہ، ما دینک، بولے دینی الاسلام، من نبیک، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ثابت قول اگر اس کے پاس ہے لا الہ الا اللہ، تو قبر میں فرشتوں کا صحیح جواب دے گا ان کے سوالوں کا۔ گویا کہ توحید کا کتنا فائدہ ہے، دیکھو یہاں سے لے کر وہاں تک صرف اور صرف توحید دکھ رہی ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے، حضرت معاذ بن جبل کی ایک روایت ہے جسے امام ابی داؤد رحمہ اللہ کتاب الجنائز میں لائے ہیں، ابو داؤد شریف میں۔ چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، توحید ہو، وہ دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آخری کلام مرتے وقت اگر اس کی زبان پر یہ قول ثابت آیا لا الہ الا اللہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیں کہ یہ کائنات اس وقت تک باقی ہے، اس کی ساری رنگینیاں، اس کا سارا حسن، یہ سارا دھمال، یہ ساری چیزیں، یہ ساری رونقیں اس وقت تک باقی ہیں جب تک اس روئے زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسلام کو مٹائیں گے، وہ تو ایسے ہی ہوا جیسے آدمی جس ڈالی پر بیٹھا ہوا اسی ڈالی کو کاٹ رہا ہے، اس لیے کہ حدیث رسول ہے۔ حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، رواہ احمد فی مسند۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ راوی حضرت انس ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
کائنات کا نظام درہم برہم اس وقت تک نہیں کیا جائے گا، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، ایک آدمی بھی اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا اس روئے زمین پر موجود رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ گویا قیامت آ نہیں رہی ہے اور روئے زمین پر اور یہ پوری کائنات درہم برہم نہیں ہو رہی ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کی برکت۔ کتنا پاورفل کلمہ ہے، معلوم ہوا آپ کو؟ قیامت تو روکے ہوئے ہے، قیامت رکی ہوئی ہے، کس کی وجہ سے؟ اسی کلمے کی وجہ سے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، جب تک ایک آدمی اس روئے زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور قیامت آنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری کائنات لپیٹ دی جائے، اسے سب ختم کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے سب۔ کہتے ہیں اسلام کو مٹا دو، ارے اللہ کے بندو جب تک لا الہ الا اللہ ہے تب تک قیامت نہیں آ رہی ہے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں رہا تو ستیہ ناش ہو جائے تم لوگوں کا، سب برباد ہو جاؤ گے تم۔ تو یہ تو لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی برکتوں سے تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے اور تم انہیں کو مارنے کے چکر میں لگے ہوئے، اسلام ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آدمی جس ڈالی کے اوپر بیٹھا ہوا ہو اسی ڈالی کو کاٹنے میں لگا ہوا۔ اللہ، بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ تو یہ توحید کی برکتیں ہیں۔ اچھا، کفار مکہ کو اگر دیکھا جائے تو وہ ساری چیزیں مانتے تھے، ساری چیزیں مانتے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں چند چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ایک ہے آمنا جی، اور ایک ہے ربنا، اور ایک ہے استقامو، ایک ہے ایمان، نہیں پہلے ربوبیت ربنا، ایک ہے آمنا اور ہے ایک ہے استقمنا۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ یہی تینوں اصل ہیں، پورے شریعت کی جان ہے۔ کیا؟ ربنا، آمنا اور استقمنا، یہ تینوں شریعت کی جان ہے۔ یہ تینوں چیزیں جس کے پاس آ گئیں اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ تیرا مقام اور تیرا مقام بلند کیا ہے۔ ربنا کسے کہتے ہیں؟ ربنا کہتے ہیں جان لینا، اور آمنا کہتے ہیں مان لینا، اور استقمنا کہتے ہیں ٹھان لینا۔ یہ تینوں چیزیں اگر آ گئی تو پھر کامیاب ہے آدمی۔ ربنا کا مطلب جان لینا، تمام طرف یہ جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں آدمی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے فوراً آمنا تک پہنچتا ہے جی، اس لیے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز بڑھ رہی ہے۔ ربوبیت کا مطلب پرورش دینا، یعنی ہر چیز پل رہی ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو دیکھو، چھوٹا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ایک درخت کو دیکھو، ابھی وہ زمین کے اندر ہے بیج کی شکل میں، وہاں سے کوپل نکلتی ہے، اس کے بعد جڑیں جو پھیلتی ہیں، اس کے بعد تنا نکلتا ہے، پھر ڈالیاں اور شاخیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب گرو ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، پل رہی ہیں، کوئی ان کو پال رہا ہے جی۔ کھیتی لگا دی گئی، آسمان سے بارش نہ ہو کھیتی اگے گی نہیں، کوئی پال رہا ہے، کوئی پال۔ ہوا نہ چلے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، سورج کی روشنی ایک خاص فاصلے سے نیچے آ جائے سب جل کر راکھ ہو جائیں گے ہم۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ کوئی ہمیں پال رہا ہے۔ بارش نہ برسے آدمی کی کیا حالت ہوگی، آدمی کو پانی نہ ملے آدمی کی کیا حالت ہوگی، سورج کی روشنی نہ ملے آدمی کی کیا حالت ہوگی۔ جس طرف بھی آپ نگاہ کریں ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ کوئی پال رہا ہے ان تمام چیزوں کو جی۔ یہ درخت ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں، ہماری غذا آکسیجن ہے اور ان کی غذا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، بالکل الٹا ہے، بالکل الٹا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں آکسیجن کے ذریعے زندہ رکھ رہا ہے اور درختوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے زندہ رکھ رہا ہے، تو ہر چیز تو پل رہی ہے نا۔
ہے، اور جیسے ہی وہ غور کرتا ہے ارے ہر چیز پل رہی ہے، فوراً وہ توحید تک پہنچتا ہے، کہتا آمنا، ایمان لایا میں۔ دیکھیں اسی وجہ سے متقین کی دعا سورہ آل عمران میں فرمائی گئی، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، گویا کہ ربوبیت یہ قدم ہے ایمان تک پہنچنے لیے۔ جب ربنا کہہ دیا آپ نے تو گویا اب آگے کا مرحلہ ایمان کا مرحلہ ہے، اس لیے کہ اب تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ کوئی ان کو پال رہا ہے۔ تو گویا کہ ربنا نے آپ کو بتایا کہ آپ جان لیں، تو ربنا کا مطلب وہ جان لینا، جان لینا، اور آمنا مانتا ہے کہ کوئی ہے، یہ ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد زندگی بھر اس پر ڈٹا رہے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے ربنا اللہ کہا پھر اس پر وہ ڈٹے رہے۔ تو یاد رکھو یہ تین چیزیں آج لے جاؤ، بس بات ختم ہے، سمجھو۔ ربنا جان لینا، آمنا مان لینا، اور استقمنا ٹھان لینا کہ زندگی بھر یہ جو ہم نے جانا، جاننے کے بعد جو ہم نے مانا، تو اب جو جانا اور جاننے کے بعد مانا، اب اس ماننے کے اوپر ڈٹ جانا، یہ تینوں چیزیں اگر آگے کا کامیاب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تیرا مقام بلند کیا ہے۔ اور اس کے مقابل جو شرک ہے اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کائنات میں۔ جی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیجئے جو تبدیل نہ ہوئی ہو، جس کے ارتھ کو انرتھ میں نہ بدلا گیا ہو۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے آج کل کی کتابوں میں، قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا جو ارتھ ہے لوگوں نے اس ارتھ کو انرتھ میں بدل دیا ہے، اپنی طرف سے اس کا مطلب بتانے لگے ہیں۔ جی لیکن کہیں کہیں روشنی موجود ہوتی ہے، جہاں تبدیلی نہیں ہوتی وہاں پر وہ روشنی موجود ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہاں قبل اس کے کہ ہم اس طرف آئیں، ایک ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم بے مقصد ہیں؟ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ غور سے آئیں، ایک ترتیب، اور اس کو ذہن میں رکھیں اور لے جائیں اس کو۔ ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ ہم کس لیے آئے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری تخلیق جن اور انسانوں کی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ واضح؟ عبادت۔ اچھا عبادت کس کی عبادت کی جائے؟ ٹھیک ہے، ہمیں پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، تو کسی کی بھی پوجا شروع کر دیں؟ نہیں، عبادت کرنا ہے کس کی؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پیدا کیا گیا ہم کو عبادت کے لیے، عبادت کس کی؟ واضح طور پر بتایا گیا کہ اے دنیا کے تمام لوگوں تم لوگ اپنے رب کی عبادت کرو۔ گویا کہ ہمیں پیدا کیا گیا عبادت کے لیے۔ پہلا سوال یہ ہوا ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا؟ جواب عبادت کے لیے۔ دوسرا سوال پیدا ہو گیا عبادت کس کی جائے؟ بتایا گیا کہ عبادت رب کی جائے۔ اچھا ہر ایک رب ہو سکتا ہے؟ نہیں، جس کے اندر تین اوصاف ہوں وہ رب ہوتا ہے۔ جی ایک تو مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف ہوا رب، جس کے اندر تین صفتیں پائی جائیں وہ رب ہوتا ہے۔ الملک، بلکہ یہ کہو الخلق، الملک، التدبیر، جس نے پیدا کیا ہو وہ رب ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو تمہیں رزق دے رہا ہو، مالک ہو تمہارا، وہ رب ہوتا ہے۔ اور تیسرے جو چاہے تمہارے ساتھ کرے۔ تم نہ پیدائش میں اختیار رکھتے ہو نہ موت میں۔ اپنی مرضی سے اگر تم پیدا ہوتے تو لڑکی ہو کر نہیں، لڑکی پیدا ہی نہیں ہوتی، لڑکی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو اپنی مرضی سے نہ کوئی پیدا ہوتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے کوئی مرتا ہے۔ تو ابتدا میں بھی تم مجبور ہو اور انتہا میں بھی تم مجبور ہو، نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہو نہ اپنی مرضی سے مرتے ہو۔ عجیب بات تو یہ ہے، تو اللہ ہی تصرف کر رہا ہے نا۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو پیدائش میں اپنا محتاج ہو اپنی پیدائش کا، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔
اور جو مر جائے، مرنے کے بعد جلا دیا جائے یا مرنے کے بعد اسے قبر کے حوالے کر دیا جائے، چھپ جائے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ منظر پر رہے، جو ہمیشہ زندہ رہے، جسے موت نہ آتی ہو۔ کتنے لوگ آئے، بابا، ارے بھائی بابا آپ زمین کے نیچے چلے گئے، یہ اپنی موت کو نہیں روک سکتے تو تمہاری مراد کیا پوری کریں گے؟ وہ اپنے کو باقی نہیں رکھ سکتے جی، نہ خود آئے اور نہ اپنی مرضی سے گئے۔ کوئی ہے جو تصرف کر رہا ہے جی، جب چاہے بارش برسائے، بادل آتے ہیں، بادلوں کے آنے کے بعد بھی اگر وہ نہ چاہے تو بارش نہیں ہوتی ہے جی۔ تو کائنات میں صرف اسی کا تصرف چل رہا ہے۔ تو الخلق، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، خالق کل شیء، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ۔ اور دوسرے ملک، مالک کس کا؟ مالک کون؟ اللہ۔ اور تیسرے تصرف کا، تصرف کا مطلب وہ تمہارے ساتھ جو چاہے کرے، تمہیں بیمار کرے بیمار کرتا ہے، تمہیں اچھا کرے اچھا وہی کرتا ہے، تمہیں مالدار بنائے وہی کرتا ہے، تمہیں فقیر بنا دے وہی کرتا ہے، تمہیں محل دے دے وہی کرتا ہے، تمہیں جھوپڑی میں تمہیں کرسی دے دے وہی کرتا ہے، تمہیں کرسی پر سے کھینچ کر تمہارا کان پکڑ کر کے فٹ پاتھ کے اوپر کھڑا کر دے وہی کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تصرف، جس طرح چاہے تمہارے ساتھ کرے۔ تو الخلق، پیدا کرنے والا جو ہو وہ رب ہوتا ہے، اور ملک، مالک ہو جو، کائنات کا مالک کون؟ اللہ۔ اچھا، مالک وہی، اور تیسرے تصرف کرنے والا، تمہارے ساتھ جو چاہے کرے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ آدمی پڑا ہوا ہے، آخری وقت ہے اس کا جانے کا، ڈاکٹروں کو بلا لیا گیا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر جمع ہیں، جلدی سے اس کو آپریشن تھیٹر میں لے چلو، ایمرجنسی، کوئکلی اس کا آپریشن کرنا ہے۔ باہر سب کھڑے، میت کے، مرنے والے جو مریض ہے، جو قریب المرگ ہے، اس کے رشتہ دار باہر کھڑے ہوئے، بیٹا، عورت، سارے کے سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے، اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ایک امید ہے، ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹروں کا جو بڑا ہیڈ ہوتا ہے باہر نکلتا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ بیٹا پوچھتا تیرے ابا کا کیا ہوا؟ ڈاکٹر کیا بولتا؟ سوری، ہم آپ کے ڈیڈی کو نہیں بچا سکے۔ تصرف کون کر رہا ہے؟ تصرف اللہ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر بھی ہتھیار ڈالتے تھے، سوری ہم آپ کے مریض کو نہیں بچا سکے۔ ہاں، ڈاکٹر نہیں بچا سکا، ڈاکٹر نہیں بچا سکا۔ تو یہ موت کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تخلیق کس کے اختیار میں ہے؟ تو اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ہمیں پیدا کیا گیا عبادت کے لیے۔ عبادت کس کی؟ بتایا گیا رب کی۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک کو رب نہیں کہتے، جس کے اندر تین اوصاف ہوں، ایک تو خلق، پیدا کرے ہو، اور دوسرے ملک، مالک ہو، اور تیسرے تصرف کرے، جس طرح چاہے۔ یہ تین چیزیں جس میں ہوا رب ہوتا ہے۔ تو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اچھا، اب اپنے رب کی عبادت کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی حاصل ہوگا، اور اگر آپ کو تقوی مل گیا تو تقوی آپ کو جنت پہ پہنچائے گا۔ اللہ نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پل صراط کے اوپر سے ہم آسانی سے گزار دیں گے تقوی والوں کو، اور ہم جنت میں ڈالنے والے ہیں، جنت کا وارث بنانے والے ہیں ان کو جو تقوی والے۔ تو گویا کہ ہم پیدا کیے گئے عبادت کے لیے۔ عبادت کس کی؟ رب کی۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر تین اوصاف ہوں۔ عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ تقوی، اور تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ دخول جنت، جنت پہ دخول۔ یہ ترتیب یاد رکھیں آپ، ریپیٹ کرتا ہوں۔ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ کی۔ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ دوسرا، عبادت کس کی کریں؟ رب کی۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر تین صفات ہوں جی، الخلق، الملک، التدبیر۔ اور اگر ہم نے عبادت کی تو فائدہ تقوی حاصل ہوا، اور تقوی کا فائدہ کیا ہوا؟ جنت میں داخلہ، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ یہ دیکھیے آپ، سلسلہ ہے پورا کا پورا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مانتے تھے کفار بھی، وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہ مانتے تھے اللہ ہی مالک ہے، اور وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی متصرف ہے۔ اللہ اکبر، یعنی رب مانتے تھے وہ،
ان سے پوچھا جائے کہ اے مکہ کے مشرکو، کافرو، تمہارا خالق کون، پیدا کرنے والا کون؟ بولے اللہ۔ تمہارا مالک کون؟ بولے اللہ۔ تمہارے اندر تصرف کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کا انتظام کون چلا رہا ہے؟ بولے اللہ۔ تو جو عقیدہ ہمارا ہے وہ عقیدہ ان کا تھا، تو ان کو کافر کیوں کہا گیا، مشرک کیوں کہا گیا؟ ہمیں جنت کیوں دی جا رہی ہے اور انہیں جہنم کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک فرق ہے، اس فرق کو سمجھ لو۔ عزیزم آ چکے ہیں، اب وہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے تھوڑی دیر میں جی۔ تو بھائی وہ مان رہے خالق اللہ، مالک اللہ، تدبیر کرنے والا اللہ، تو وہ تو ہم بھی مان رہے ہیں، تو ہم مومن کیوں اور وہ کافر کیوں؟ ایک چیز بیچ میں واسطہ لے آتے جی، کہ بغیر واسطے کے ہم رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ دیکھو سورہ زمر میں کہا گیا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، ایک ہوتا قربت نزدیکی، ایک ہوتا زلفا۔ تو مل فرق بین القربت والزلفا؟ لیقربونا، قربت تو آ گئی، پھر زلفا کیا ہے؟ مانا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں۔ قریب کر دیں بولے تو قریب کا مطلب ہوتا ہے یہ یہاں تک پہنچ جانا، ایسا کسی کی یہ چیز ہے، ہم اس کے قریب پہنچ گئے، تو یہ ہے تقرب۔ اور زلفا کسے کہتے ہیں؟ پہنچنے کے بعد یہ ہمیں کوئی عہدہ دے دے، کوئی مرتبہ دے دے، جیسے کہ بادشاہ کے قریب ہونا، سی ایم کے قریب ہونا، اب پہنچ گئے، یہ قربت۔ اب سی ایم آپ کو کوئی منزلت الرفیہ دے دے، کوئی بڑا عہدہ دے دے، یہ ہے زلفا۔ تو ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے، اور اللہ کے اس طرح قریب کر دے، بہت قریب کر دے۔ تو گویا کہ قربت کا مطلب ہے کہ قریب ہو جانا، اور زلفا کا مطلب بہت قریب ہو جانا۔ اسی وجہ سے قیامت میں فرمایا گیا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا جائے گا، یعنی بالکل قریب لے آیا جائے گا۔ ایک ہے قریب ہونا اور ایک ہے بہت قریب ہونا۔ تو ازلفا کا مطلب بہت قریب ہونا، تو بہت قریب لے آئی جائے گی۔ تو اللہ کے ہاں ہمیں یہ کوئی مرتبہ دلا سکے، ہم اس وجہ سے ان کی عبادت کرتے بیچ بیچ میں، یعنی ہماری ان سے اور ان کی ان، ہماری ان سے اور ان کی اس سے، یہ خرابی تھی، اسی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا۔ یاد رہے گا، ہماری ان سے، یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں بابا لوگ جی، ہماری ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، یہ بیچ میں ہے، یہ ہماری ان سے اور ان کی اس سے۔ ایک عجیب بات ہے کہ قبر والا ہماری ڈائریکٹ سن لے رہا ہے لیکن اللہ نہیں سن رہا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے، یعنی وہ قبر والا ڈائریکٹ ہماری سن رہا ہے لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں سن رہا۔ ارے اللہ اکبر، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس کے بعد سمندر کی تہ در تہ موجوں کا اندھیرا، اور اس کے اوپر رات کا اندھیرا، تین تاریکیوں کے اندر رکھا گیا۔ ایک سوال کسی نے کیا تھا، وہ قبر بتائیے جو اپنے مقبور کو لے کر دوڑتی تھی۔ قبر بھی لے کر دوڑتی ہے کیا؟ ہاں، ایسی قبر بتائیے جو قبر اپنے مردے کو لے کر دوڑ رہی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی وہ قبر تھی وہ، اور حضرت یونس علیہ السلام مقبور ہیں، میت کی طرح پڑے ہوئے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طریقے کی جیل کسی انسان نے آج تک نہ بنائی ہے، نہ کوئی ایسی جیل میں گیا ہے جہاں روشنی نہیں ہے۔ کم سے کم جیلوں کے اندر روشنی تو ہوتی ہے، رات کے اندر بجھا دی جاتی وغیرہ وغیرہ، اور کم سے کم اتنی جگہ تو ہوتی ہے کہ آدمی پیر پھیلا سکے۔ یہ تو پیر بھی نہیں پھیلا سکتے تھے مچھلی کے پیٹ میں، اور کم سے کم ہوا تو رہتی ہے جیل میں، وہاں تو ہوا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور یہاں تو اجالے ہیں، وہاں تین تاریکیاں ہیں، اور وہاں سے پکار رہے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت، وہاں پکار رہے ہیں فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت ظلمات، اے فی ظلمات ثلاثہ، تین تاریکیوں سے پکار رہے ہیں وہ۔
ایک تاریکی مچھلی کا پیٹ، اور دوسرے سمندر کی تہ درتا موجیں، اور تیسرے رات کی تاریکی. ان تین تاریکیوں کے اندر وہ پکار رہے ہیں کیا؟ فنادا فی الظلمات، تاریکیوں کے اندر پکار رہے. کون سی دعا پڑھ رہے وہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ مچھلی کے پیٹ سے، وہاں سے تاریکیوں میں سے ہو کر، رات کی تاریکیوں میں سے ہو کر، موجوں میں سے نکل کر دعا ان کے عرش اعظم پر پہنچتی اور اللہ سنتا ہے. اور وہاں سے مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے یونس کو لے جا کر کے ساحل کے اوپر اگل دے. گویا سمندر بھی اس کے اختیار میں، مچھلی بھی اس کے اختیار میں. آج سمندروں کو دیکھو ڈر لگتا ہے، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے. اللہ کون سا ہاتھ ہے، کون سی تدبیر ہے جو پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں لیے ہوئے اور پوری کائنات کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے. مچھلیوں کے اوپر حکم چل رہا ہے، سمندروں کے اوپر اس کا حکم چل رہا ہے، ہواؤں کے اوپر اس کا حکم چل رہا ہے. تین تاریکیوں کا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت یونس جس تاریکی میں تھے وہ ایک ایسی جیل تھی جیسی جیل دنیا میں ہے ہی نہیں. مچھلی کے پیٹ میں ہل بھی نہیں سکتے، ایسی جیل ہے. تین تاریکیاں ہیں، آدمی سانس نہیں لے سکتا، آکسیجن نہیں ہے وہاں، پھر بھی اللہ زندہ رکھ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ جس طرح تمہیں آکسیجن دے کر زندہ رکھتا ہے، وہ چاہے تو بغیر آکسیجن کے بھی تمہیں زندہ رکھ سکتا ہے. یہ ناممکن کو ممکن بنا دینا، اسی کو کہتے ہیں تصرف، اسی کو کہتے ہیں تدبیر. وہ جس طریقے سے چاہے کرے تمہارے ساتھ. اللہ. تو ہم نے مانا کہ خالق وہی، ہم نے مانا مالک وہی، ہم نے مانا مدبر وہی. کافر بھی تو ہی مانتا ہے، کافر بھی کہتا ہے خالق اللہ، مالک اللہ، مدبر وہی. پھر ہمیں مومن کیوں سے کافر کیوں کہا گیا، انکار کرنے والا کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ بیچ میں ایک چیز لا رہے ہیں، وہ یاد رکھو. کیا ہے وہ؟ ہماری ان سے اور ان کی اس سے. یاد رہے گا نا؟ یاد کروا دیتا ہوں. ہماری ان سے، جو پڑے ہوئے ہیں، جو مر گئے، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے کارساز ہیں، مرنے کے بعد بھی ہماری بگڑی بناتے ہیں. تو ہماری ان سے اور پھر یہ جو ہے ان کی اس سے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. اس سے بہترین تفسیر آپ کو نہیں ملے گی کہیں بھی. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی کی تفسیر کیا؟ ہماری ان سے اور ان کی اس سے. ہماری ڈائریکٹ وہ نہیں سنتا، ان کو درمیان میں وسائط لے آؤ، یہ وہاں تک بات پہنچائیں گے. یہ اللہ کی توہین نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہماری بیچ میں واسطہ ضروری ہے. عجیب بات. کہتے وہ کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت. ارے بھائی اللہ کے لیے مثال بیان کر رہے، فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثال مت بیان کرو. چھت کے لیے سیڑھی اس وجہ سے ضروری ہے کہ چھت دور ہے، اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ پانی دور ہے. لیکن اگر پانی منہ تک آ جائے تو، چھت نیچے آ جائے تو کس سیڑھی کی ضرورت ہے، کس ڈول اور رسی کی ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں اس پانی کی طرح تم سے دور نہیں ہوں، میں چھت کی طرح تم سے دور نہیں ہوں، میں تو تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تمہاری شہرک سے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور جب میں تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں تو پھر تمہیں کس سیڑھی کی ضرورت ہے، کس وسیلے کی ضرورت ہے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور شیطان نے سب کو گھما کر رکھا ہوا ہے. کہتا ہے بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی. اس نے دیکھا، اچھا دیکھو غلطی دونوں سے ہوئی، آدم سے غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی. شیطان سے کہا گیا تھا آدم کو سجدہ کر، نہیں کیا. دیکھو اس سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا، نافرمانی اللہ کی. اور آدم سے کہا گیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، مت کھانا، کھا لیے جی. تو گناہ دونوں سے ہوا نا. شیطان سے کہا گیا تھا کر، سجدہ کر، نہیں کیا. اور آدم سے کہا گیا تھا لا تقربا، نہ کر لیا. ایک سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. گناہ تو گناہ ہے نا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا. آدم و حوا دونوں نے دعا کی، اے ہمارے رب. یہ ہے جان لینا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا.
دعا کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بخش دیے گئے. اچھا ربنا کہہ کر کے اللہ کو پکارا. اب شیطان نے دیکھا کہ اس نے خطا کی تھی، ربنا کہا اس نے اور معاف کر دیا گیا. لاؤ میں بھی ربنا کہہ کر کے ایک چیز مانگتا ہوں. قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ میرے رب، آدم کے ربنا کے حوالے سے، ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی گئی، تو نے قبول کر لیا، میں بھی ڈائریکٹ ربوبیت کے حوالے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول کر لے. کیا دعا مانگی؟ ایک نے معافی مانگی اور ایک نے سرکشی کی. کیا؟ مجھے قیامت تک زندہ رکھ تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں. یہ عجیب و غریب شیطانیت ہے. ایک سے غلطی کہہ رہا اللہ مجھے معاف کر دے، اور ایک کہہ رہا ہے مجھے اور گناہ کا موقع دے. یہ کتنی عجیب بات ہے. آدم سے غلطی ہوئی، میرے رب خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے. ایک خطا ہوئی، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، میرے رب مجھے معاف کر دے. غلطی ہوئی، بہت بڑی بھاری غلطی ہوئی، معاف کر دیے گئے. اور ایک کہہ رہا ہے مجھے قیامت تک زندہ رکھ تاکہ میں گناہ پر گناہ کرتا رہوں. شیطانیت میں اور آدمیت میں فرق سمجھ میں آیا؟ آدمی وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی مانے اور معافی مانگ لے، اور شیطان وہ ہے جو اپنی غلطی کرنے کے بعد غلطی کے اوپر اڑا رہے. اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ غلطی پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں ہے. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، معاف کر دیے گئے، لیکن شیطان سے سرکشی ہوئی، غلطی نہیں، لہذا وہ معاف نہیں کیا گیا. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ دونوں نے بغیر وسیلے کے دعا مانگی. کیا انہوں نے ربنا کہا، آدم و حوا نے، دعا قبول ہو گئی. اس نے بھی ڈائریکٹ کہا رب، اس نے بغیر وسیلے کے دعا مانگی. اور پوری دنیا کو الجھا کے رکھا ہوا ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی. کتنا چالاک ہے، دیکھو کتنا چیپٹر ہے، کتنا چیپٹر ہے. اچھا ایک عجیب بات اور بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کیا تو کیا بولا؟ تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری تقدیر میں گناہ کرنا لکھا ہوا ہے، تو ہم اگر گناہ کریں تو اس میں ہماری خطا کیا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ارے بے وقوف آدمی، لکھنا الگ چیز ہے اور تجھے عمل میں اختیار ایک الگ چیز ہے. اتنی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی. کتے کو معلوم ہے، کتے کو، کہ آدمی مختار ہے اور کوئی چیز مجبور محض ہے. مثلا ایک کتا یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں پتھر اٹھاتا ہوں اور کتے کو مارتا ہوں، برابر. کتا پے پے کرتا ہوا کس کی طرف بھاگتا ہے؟ آدمی کی طرف. چوٹ کس نے پہنچائی؟ چوٹ تو پہنچائی ہے پتھر نے. بھائی پتھر لگا، پتھر کی وجہ سے چوٹ پہنچی، نہ تکلیف پہنچی، لیکن پتھر نے چوٹ پہنچائی مگر وہ پتھر کی طرف نہیں دوڑتا، پتھر پھینکنے والے کی طرف دوڑتا ہے. کتے کو بھی معلوم ہے کہ پتھر مجبور ہے اور انسان مختار ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان کی پکڑ ہوگی. کتے کو معلوم ہے کہ پتھر پھینکنے والا یہ مختار ہے. یہ کہنے لگا تو نے آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا. اچھا تو کیا کروں گا میں؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تو میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. اچھا اسے بھی معلوم ہے کہ راستہ ایک ہی ہے، اس کا نام صراط مستقیم ہے، جس کی دعا ہم تقریباً 24 گھنٹے میں 17 مرتبہ کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ، اسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. لاقعدن لہم صراطک المستقیم. بیٹھا. اچھا بیٹھا کیوں ہے، کھڑا کیوں نہیں؟ ارے بھائی سامنے سے دشمن آ رہا ہو، کوئی آ رہا ہو اور اپنے دشمن کو کھڑا دیکھنے میں بھاگ جائے گا، لیکن اگر میں بیٹھا ہوا ہوں چپ چاپ تو وہ میرے قریب آ جائے گا، میں فوراً اس کو پکڑ لوں گا. وہ بیٹھا ہوا ہے، کتنا چالاک ہے. لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. کس لیے؟ چپ چاپ بیٹھے نہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آگے سے حملہ، پیچھے سے حملہ، دائیں سے حملہ، بائیں سے حملہ. اب بچے گا آدمی کیسے؟ چاروں طرف سے چوطرفہ حملہ ہے، لیکن بیٹھا اسی صراط مستقیم. دیکھو اسے معلوم ہے کہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے، صراط المستقیم. اور پوری دنیا کو یہ سمجھا کر کے رکھا ہوا ہے کہ راستے بہت سارے ہیں، پہنچنا ایک جگہ ہے. کتنی عجیب بات ہے. حالانکہ راستہ بھی ایک، منزل بھی ایک ہے. یہ قرآن بتاتا ہے راستہ بھی ایک اور منزل بھی ایک، لیکن یہ شیطان نے لوگوں کو پھنسا کر رکھا ہوا ہے کہ راستے بہت سارے ہیں، منزل ایک ہے. ایسا گمراہ کرتا ہے وہ. ایسے شبہات، اسی کو شبہات کہتے ہیں. اب قاعدہ یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی عبادت کریں. دیکھو گیتا کا شلوک کتنا اچھا ہے. وہ
کہتے ہیں اہم سروس پربھوః مت سروم پرورتتے اتی متو مام بدھا بھاو سمنوتاః. جی میں سنسکرت کا طالب علم ہے، ویسے پڑھتا نہیں میں، وہ تو آپ لوگوں کے لیے ویسے پڑھ دیا ہے. کہتے ہیں اہم، یعنی خدا یہ کہتا ہے اہم سروس پربھوః. جیسے انگریزی میں آف ہوتا ہے نا، آف مانی کا بینک آف انڈیا، انڈیا کا بینک. زیڈز بک، ایس لگا کر اپوسٹرافی لگاؤ تو کا مانا ہوتا ہے زیڈز بک. تو ایسے انگریزی میں اس سے لگا دو، اس. جیسے کہا جائے رامس پستکم، رام کی کتاب، جی اس سے لگتا ہے تو کا مانا ہوتا ہے کو. تو اہم سروس، میں پوری کائنات کا، کیا کائنات کا، پربھوః. پربھو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میکر آف آل دیٹ ایگزسٹس ان دس ورلڈ. اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں میں سب کا میکر ہوں، بنانے والا، خالق. اہم سروس پربھوః، میں تمام چیزوں کا میکر ہوں، کائنات کے ہر چیز کا میکر ہوں. مت سروم پرورتتے، مجھی سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، مجھ سے ساری چیزیں وجود میں. اتی متو بھجنتے مام، ایسا مان کر، متو مانے مان کر، ایسا مان کر عقل مند لوگ میری پوجا کرتے ہیں. ود آل ریسپیکٹس، ود آل بلیف، بدھا بھاو سمنوتا، پورے بھاؤ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ. دیکھو یہاں عبادت کا مستحق وہی ہوتا ہے جو پربھو ہو، جو میکر ہو کائنات کا. اہم سروس پربھوః مت سروم پرورتتے اتی متو بھجنتے مام بدھا بھاو سمنوتاః. کہانی بہت لمبی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر قائم رکھے، دنیا میں شانتی، امن، اور موت آئے تو ایمان کے اوپر، اور آخرت میں ہمیں جنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.